اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا ہے نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں ہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین، اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. علی بھی اگلا سوال ہے. عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے. اس حوالے سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، نوحہ والا ایشو چھوٹا ہے. اصل میں جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مصائب کی ایکٹیویٹیز میں، ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے جی، اس پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں. جو چھوٹی موٹی بدعات ہیں نا ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے. اصل اختلاف ہے ماتم، چھریاں مارنے، زنجیریں مارنے کے اوپر ہے. جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے. صحیح. اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں. یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے. تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے. تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے؟ تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے. تو مجھے اتنا ترس آیا کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے. اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں. کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا، تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا. اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم. جی. تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل تھی. بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر، اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا. اور نمبر 4 نوحے کرنا. نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا. اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے
میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر. وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ, اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں, یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں, استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخص ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی, مظلومیت کی نہیں, دلیری کی علامت ہے. ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے. اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی حرج نہیں. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, سوگے حسین اور غم حسین میں فرق. ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے, غم حسین قیامت تک رہے گا. میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں, میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا. اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ, اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا. اور یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے, میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں, شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا, سورہ یوسف سے, حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے, وہ تو اس میں الفاظ ہیں, وہ ہائے یوسف کہتے تھے, اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر, اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے, تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے. یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں, سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں, پارہ نمبر 12 کے اندر, اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے. ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, آدھا تو سچ ہے. سر ہم بھی غم کر رہے ہیں, اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا, تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا, میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں. میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے, مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں, توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں, اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں, نوح میں استغاثے تو نہ کریں, امداد تو نہ مانگیں. اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں, قرآن کھول کے خود پڑھ لیں, کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا, خام خواہ نکالتے ہیں. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے, آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے, نوحہ پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں, چیخو پکار نہ کریں, اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں, سچی تعریف کریں جی. اور ان سے مدد نہ مانگیں, بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں, اور صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو, اور وہ کہے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عرض کیا ہے, شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی, سنیوں کی بھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی, اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا, اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی, اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب, اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ. یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے, اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا, مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو مجھے امید تھی. یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں, اللہ تم پر رحم کرے, تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے. یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا, اور میت پہ ہے نا جی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے. یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا, تعریفی کلمات میت کے اوپر.
ہاں ایگزیجریشن نہ ہو. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی, اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں. روئے. حضور کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے, ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے. اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں. اس میں دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ, وہ بھی 4 مہینہ 10 دن. غم حسین الگ چیز ہے. غم حسین تو سنت ہے. اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں. حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے. فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں. جی. غزوہ احد 3 ہجری میں, فتح مکہ 8 ہجری میں. آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے. حمزہ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا, دودھ پیتا, چچا بھی تھا. اور میں آج آپ کو ایک بڑی پوائنٹ کی بات کروں. اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب زندہ ہوتے خلیفہ اول انہوں نے بننا تھا. اس کی دلیل لے لیں. بخاری اور مسلم کی حدیث کھول کے دیکھیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ حمزہ. نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ علی. اور غزوہ احد میں سیدنا حمزہ. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کو اسی لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا یعنی دل میں تھا غم کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے شہداء احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی. 1 مہینہ پہلے اپنی وفات سے. اور آپ نے وہاں صحابہ کو خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں, میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے, دیکھنا مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پہ کھول دیے جائیں گے, پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے قتل و غارت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے. کیونکہ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم کھاؤ گے. یار حمزہ نے تو پھل نہیں کھایا نا رومن اور پرشین امپائر کا. سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ نے تو پھل نہیں چکھا نا. انہوں نے تو اسلام میں مشکل وقت گزار کے تو تکلیفیں سہ کے دنیا سے چلے گئے نا. پھل تو بعد والے لوگوں نے چکھے ہیں نا. تو حضور نے اس لیے قبرستان میں خطبہ دیا تھا, دیکھنا کہ میرے بعد ایسے معاملات ہو جائیں گے. تو وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا. پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو اس کا قتل بھی واشی کے ہاتھوں ہوا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا, بہت بڑا جرم تھا, اللہ نے کمپنسیشن میری کر دی کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے, مسیلمہ کذاب کو, جس نے جھوٹے دعویٰ نبوت کیا تھا. نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی. اچھا مجھے بتائیں انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے؟ چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں, اور حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, بخاری مسلم میں. دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. یہ تو حوض کوثر پہ جا کے پتہ چلے گا. تو میں نے اس پہ بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا, غم حمزہ باقی تھا. وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ رہا. اور سر اس کو تو چھوڑ دیں, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ خدیجہ تھی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد.
تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, اپنے مال کے ذریعے, اپنی قربانیوں کے ذریعے. تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا. آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کر کے بتائیں. جناب 900 سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں, تینوں براعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں, لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے. آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ, اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا, اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لعنتیں کروا لیں, یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں. اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں. اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا ہے, کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, ٹوٹی کمند کہاں. تو غم حسین باقی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا, زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے. اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے, مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نینوا نامی جگہ پہ. صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے, لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے, کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا, حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا, آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا. تو فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے. اور میری خواہش پہ جبریل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی, جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکلے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. غم حسین پہلے ہے. اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ بھی مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی دونوں نے صحیح کہا ہے, اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے, مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت, بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں, جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی. یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے, ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, اور بعد میں ظاہر اس وہ انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھے, کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے. اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے, کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی, جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے, لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں, ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا ہے. نواب صدیق حسن بھوپالوی ہوں, علامہ وحید الزمان ہوں, اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں, بڑے بڑے محدثین ہیں. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے, ابن جوزی کی کتاب کی. اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے, وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے ahlsunnatpar.com پہ, آپ ڈاؤن لوڈ کریں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر.
مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ احادیث کی روشنی میں لکھا ہے، اور میں نے اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے جناب. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ورنہ احادیث میں 200 سے زیادہ ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک، اور اس میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. اور مین بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں کہ خلفائے راشدین کون ہیں، اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب کیا تھے، جنگ جمل صفین نہروان، اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، پھر صلح حسن والا معاملہ بھی، اور یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت. یہ سب ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. اس کو آپ سافٹ کاپی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی، اور ڈاک میں بھی آپ فری کاپی. یہ ریسرچ پیپر اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر اور ہیں، 9 ٹوٹل، اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ آپ 12 کا پیکج فری ہم بھیجتے ہیں اللہ کے فضل سے. صبح 9 سے لے کر مغرب تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے اکیڈمی کا، +92 321 5900 نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 رابطہ کریں، اور ٹیکسٹ میسج بھیج کے آپ مفت ایک اپنا سیٹ منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے. اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں، اور یہ ٹیبو ہے، اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے، اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں، یہ عزادار ہیں. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا، تو گھوڑے نے اس کو ٹھوکر لگا دی، درتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ میں بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے میں کلاڑا رکھتا ہوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پہ چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعات ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ وہی بدعات ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو
یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں جو دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا ہے. اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور نا سمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا.
جیسے عورتیں کہتی ہیں ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بوڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے. یعنی کوئی بات دیکھا کریں, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے.